جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے ان کے لیے کیا احکام ہیں اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں رہتے ہوئے۔ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے، ایک تو وہ دعا کریں اگر جانے کی خواہش ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں، جن پہ قربانی واجب ہو گئی ہے، ان کو چاہیے کہ پھر وہ چوں ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو، وہ نہ کوئی ناخن کاٹے نہ کوئی بال کاٹے، بلکہ ان کو چاہیے کہ مشورہ یہ ہے میرا کہ ذی الحج شروع ہونے سے ایک دو روز پہلے ہی اگر ناخن کاٹتے ہیں، کوئی بھی بال کاٹتے ہیں، داڑھی ختم کروانی ہے تو کروا چھوڑیں، تاکہ آپ کے 10 دن ذرا سہل گزر جاتے ہیں۔ بعض لوگ ناخن اور بال سے لمبے ہو جائیں تو اس سے اطمینان محسوس نہیں کرتے، تو لیکن ان 10 دنوں میں نہیں، اور جو ہی قربانی سے آپ فارغ ہو جائیں، جو ہی آپ ذبح کر لیں، جانور سے فارغ ہو جائیں، تو پھر بال بھی کٹوا لیں، پھر قد بھی کر لیں، پھر ناخن بھی کاٹ لیں۔ یہ قربانی میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے، اور حاجیوں جو وہاں احرام کی حالت میں ہوں گے ان کے ساتھ بھی ان کا ساتھ دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، تو یہ کیجئے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور ہاں، اگر رکھ سکیں تو 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفات کا روزہ ضرور رکھیے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پچھلے پورے سال کے اور آئندہ بھی اگلے سال کے سارے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ اور جو میں اب کہہ رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے تو 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات پڑھتے رہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نماز کے بعد تکبیرات، یعنی نماز کے بعد سلام پھیرا اور وہیں پر سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے رہیے، اور اس طرح سے ہم بھی یہاں پر دل سے حجاج کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حجاج کا حج قبول کرے اور ہمیں بھی توفیق دے۔